نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے کرم سے جس موضوع کے اوپر ہم لب کشائی کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ اسلام دین فطرت ہے۔ بہت ہی پیارا ٹاپک، ہلکا پھلکا سا، اس کو کوشش کریں گے اس کو ہلکے پھلکے انداز میں ہم پڑھ لیں۔ دین فطرت، اس کا معنی اور اس کا فلسفہ کیا ہے اسلام کے اندر؟ پہلے ایک حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر مولود یعنی ہر پیدا ہونے والا دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اس کو یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں۔ یعنی انسان پیدا ہی سلیم الفطرت ہوتا ہے، اس کو اللہ پاک صلاحیت عطا فرماتا ہے جو اس سے فطرت کا جو تقاضا ہے کہ وہ جب بڑا ہو تو اسے اپنے خالق کا پتہ چلے، اسے اپنے نبی کا پتہ چلے، اسے اپنے قبلے کا پتہ چلے۔ وہ شعور اللہ پاک عطا فرماتا ہے شخص کو، یعنی یہ شعور ودیت ہوتا ہے۔ بعد میں جب اس کو پیغام ملتا ہے قرآن کی صورت میں، نبی کے میسج کی صورت میں، توحید کا درس اسے جب ملتا ہے تو اس کو قبول کرنے میں آسانی فیل کرتا ہے۔ یہ ہے دین کا ایک روحانی فطرتی معاملہ۔ پھر اگر ہم فطرت کی بات کریں تو انسان کی طبیعت، یعنی فطرت کا مطلب انسان کی نیچر، انسان کی طبیعت۔ ہمارا دین اتنا پیارا ہے کہ انسان کی طبیعت پہ جو چیز بوجھل ہو، دین وہ اس کو مکلف ہی نہیں کرتا ہے کہ انسان کو جو چیز بوجھل بن جائے، جو بوجھ بن جائے۔ ہمیشہ دین کے اندر جتنے احکام ہیں آپ سارے اٹھا کے دیکھ لیں، انسان کے لیے آسانی پیدا کی گئی، مشکل احکام نہیں بھیجے اللہ پاک نے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سفر میں ہے تو فرمایا نماز قصر کر لو، کیونکہ سفر کے اندر نماز پوری پڑھنا چونکہ ایک مشکل پیش آ سکتی ہے، حرج ہو سکتا ہے، تو فرمایا قصر کر لو۔ جب پانی نہیں ملتا یا کوئی بیماری کی صورت ہے اور پانی کا استعمال منع ہو گیا تو فرمایا تیمم کر لو۔ سفر میں ہو، روزہ رکھنا مشکل رہ رہا، طبیعت کے اوپر بوجھ بن رہا ہے روزہ، فرمایا روزہ بھی جا کے بعد میں قضا کر لو۔ اتنی پیارا مذہب اور اتنے پیارا دین، دین اتنا پیارا کہ اس کے اندر ہر حکم، اس کے اندر آپ کو حکمت آسانی والی نظر آئے گی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے اور ان کی ڈیوٹی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسجد کے اندر بطور امام لگائی تھی۔ تو وہ رات کو نماز پڑھاتے، وہ نماز اپنے ذوق و شوق میں پڑھاتے، وہ بہت طویل ہو جاتی۔ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک صحابی کی نماز کتنی طویل ہو سکتی ہوگی، کتنا ذوق و شوق ہوتا ہوگا صحابی کو۔ تو پیچھے جو صحابہ تھے وہ صبح سارا دن مزدوری کرتے، رات کو آ کے ان کی پیچھے جماعت سے نماز جب پڑھتے تو ان کو تکلیف محسوس ہوئی۔ وہ سارے با جماعت حضور کے پاس آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے جو امام بنایا ہے وہ اتنی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، ہم اکتا جاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں یا رسول اللہ، ہم سارے دن کے تھکے ہوتے ہیں اور آپ کا امام بہت لمبی نمازیں پڑھاتا ہے، آپ اندازہ کریں، دین کا فلسفہ سمجھیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات پتہ چلی، آپ نے اسی وقت امام کو بلا لیا اور آپ کا چہرہ انور غصے سے لال تھا، آپ جلال میں تھے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو دین سے متنفر کیوں کرتے ہو؟ دین سے محبت دلاؤ، متنفر نہ کرو۔ یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو۔ آپ اندازہ کریں، نماز جیسی عبادت بھی اگر بوجھ لگنے لگ جائے مقتدیوں کے اوپر، فرض نماز کے اندر، فرمایا اس کو ہلکا کر لو، اعتدال پہ لے آؤ۔ جیسے فرمایا خیر الامور اوسطها، بہترین معاملہ اعتدال کا ہے۔ تو فطرت اعتدال کا نام ہے، فطرت میانہ روی کا نام ہے، فطرت کے اندر انتہا پسندی نہیں، فطرت کے اندر تنگ نظری نہیں، وسعت نظری ہے فطرت کے اندر۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ایک صوبے کی طرف بھیجا، ڈیوٹیز عنایت فرمائی، اور آپ نے کہا ادھر جاؤ، سب سے پہلے انہیں کلمہ طیبہ کی تلقین کرو۔ جب کلمہ طیبہ پڑھنے لگ جائیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، پھر نماز کی تلقین کرو۔ جب نمازیں پڑھنے لگ جائیں تو پھر زکوٰۃ کی تلقین کرو۔ مطلب یہ کہ سارے احکام ایک دم نہ ڈالو کہ انسان کی طبیعت کے اوپر بوجھ بڑھتا ہے۔ یہ ہے دین فطرت کا تصور اسلام کا، یعنی بوجھ نہ بنا جائے، لوگوں کو متنفر نہ کریں آپ عبادات سے،
اور معاملات آسان فرما دی اللہ پاک نے. مشکل احکام نہ دیں، آسانیاں پیدا کریں. یہی معاملہ بیٹا چاروں ائمہ کرام کا رہا. اور فقہ کی سب سے بڑا اصول رکھا عدم حرج کا، قلت تکلیف کا، کہ ایسا فتویٰ دو جو آسانی پیدا کرے. اس لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی دو کاموں میں سے ایک کام کرنا پڑتا، آپشن ہوتا حضور کے پاس، حضور ہمیشہ آسان کام کو اختیار فرماتے، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہوتا. آسانی عطا فرماتے تاکہ میری امت کے اوپر مشکل نہ پڑے. اس لیے حضور فرماتے ہیں مجھے مسواک بڑی پسند ہے، تو میں اس لیے بعض دفعہ چھوڑ دیتا ہوں مسواک کو کہ کہیں تمہارے اوپر واجب نہ ہو جائے اور تمہارے لیے دشوار نہ ہو جائے مسواک کا استعمال کرنا. یعنی آقا اتنا خیال رکھتے ہیں انسان کی فطرت کا، انسان کی طبیعت کا، کہ کوئی طبیعت کے اوپر بوجھ نہ بنے. یہ ہے دین فطرت. سارے احکام آپ دیکھ لیں آسانی کے لیے ہیں، آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے. کوئی مشکل نہیں ڈالی گئی انسان کے اوپر، کوئی مشکل نہیں ڈالی گئی. فرمایا نماز کھڑے ہو کے پڑھو، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو. اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے فرمایا پھر لیٹ کے پڑھ لو. اتنی آسانی فرما دی. جو قیام فرض تھا وہ ساکت کر دیا عذر کی وجہ سے. تو پھر ہم مشکل کیوں پیدا کریں انسانیت کے لیے، اپنے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے. آسانی پیدا کریں تاکہ آج کی جو نسل ہے، آج کی جو جنریشن ہے، جن کی طبیعتیں آلریڈی مائل نہیں ہے دین کی طرف، ان کو لے کے آنا ہے دین کی طرف. اور یہ بہت بڑا چیلنج بن چکا ہوا آج کے دور کا کہ جو لوگ متنفر ہوتے جا رہے ہیں، دین کے سخت احکام کو دیکھ کے ڈرتے ہیں، تو دین کو آسان کر کے پیش کیا جائے. جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے. آج کا نوجوان اگر جینز میں آپ کے پاس آ رہا ہے، کلین شیو میں آپ کے پاس آ رہا ہے، تو اس کو دھتکاریں نہیں دور سے، اس کو پیار دیں، اس کو محبت دیں، اس کو شفقت دیں تاکہ وہ آپ کے قریب ہو، تو پھر دین کو سمجھنے لگے گا. جب ہم پاس ہی نہیں چھوڑیں گے کسی کو، ہم اس کے لباس کو دیکھ کے اسے نفرت شروع کر دیں، اس کے چہرے کو دیکھ کے ہمیں نفرت ہو جائے اس کے، یہ تو کلین شیب ہمارے پاس کیوں آ گیا ہے مسجد کے اندر، تو پھر وہ کبھی بھی دین نہیں سیکھے گا بلکہ متنفر ہوگا. یہی تو وجہ بنی ہے ہمارے ہاں کہ لوگ سیکولرزم کی طرف جا رہے ہیں، لبرلزم کی طرف جا رہے ہیں. اور جو دین پہنچانے والے لوگ تھے وہ تنگ نظری کی طرف جا رہے ہیں. تو چاہیے تھا کہ موڈریشن کی طرف آئیں، میانہ روی کی طرف آئیں، تاکہ لوگ پسند کریں دین کو اختیار کرنے میں اور انہیں آسانی لگے، سہولت ملے. تو سہولت کا یہ معنی ہرگز نہیں، ہم پہلے بات کر چکے، یہ معنی ہرگز نہیں ہوتا سہولت کا کہ انسان واجبات کو چھوڑتا پھرے، فرائض کو چھوڑتا پہلے. سہولت کا یہ معنی نہیں، گناہ نہ ہو. بس سہولت کا یہ معنی ہے آسان ہو جائے عمل اور گناہ بھی نہ رہے. یہی تمام ائمہ کا طریقہ تھا، ائمہ مجتہدین کا طریقہ تھا، اور تمام صوفیاء کا یہ طریقہ تھا کہ ہمیشہ آسانی پیدا کرتے، لوگوں کو آسانی کی طرف محبت دلاتے. اس لیے اللہ پاک بھی قرآن میں فرماتے ہیں کہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ پاک تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے. ولا یرید بکم العسر، فرمایا تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا اللہ پاک، آسانی چاہتا ہے. تو جس میں جتنی سہولت ہو کوشش یہ کی جائے. یہی دین فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان کی طبیعت کو دیکھا جائے، انسان کی نفسیات کو دیکھا جائے. آپ کا مخاطب کون ہے، آپ کس سے گفتگو کر رہے ہو. آج کی نسل میں اور پرانی نسلوں میں زمین آسمان کا فرق رہ گیا. آج ہمیں بڑی محبت و شفقت سے اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلانا پڑے گا. اس لیے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. سورہ نحل میں بڑے پیارے اصول دے دی اللہ پاک نے تبلیغ کرنے کے، واعظ کرنے کے، لوگوں کو پیغام پہنچانے کے. پہلی بات کی حکمت کے ساتھ پہنچاؤ، بغیر حکمت کے اللہ کے دین کی بات نہ کرو. تم بگاڑ کے رکھ دو گے دین کو، حکمت سے ہٹ گئے تو پھر فرمایا اچھی نصیحت کیا کرو، لوگوں کو ڈراؤ، بے شک دوزخ سے بھی ڈراؤ، سب کچھ کرو. یہی نہیں عن المنکر ہے، وہ امر بالمعروف بھی یہی ہے کہ انسان کو ڈرایا جائے. لیکن اس کا مطلب یہ اتنا ڈرا بیٹھے ہم کہ لوگ ہم سے خوف کھانے لگ جائیں. امید بھی دلائیں، امید اور خوف کے درمیان رکھیں، سب کو ڈرائیں دوزخ سے، لیکن اللہ کی رحمت کی بات بھی ضرور کریں کہ اللہ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ مالک کے بخش دے. وہ مالک ہے، وہ فرماتا سمندر کی جھاگ کے برابر تمہارے گناہ پہنچ جائیں، بندے میری طرف آئے تو آؤ تو صحیح. ایسی بشارت دیں لوگوں کو تاکہ گناہگار بندہ بھی خوشی کے ساتھ دین کو قبول کرے، کیونکہ فطرت چاہتی ہے کہ اس کی معافی ہو جائے.
انسان کی فطرت میں گناہ بھی ہے، انسان تو ہے، گناہ گار بھی ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کو بخشش بھی تو چاہیے، تو بخشش کی بات زیادہ کریں، بخشش کی بات زیادہ کریں، اس کو لے کے آئیں دین کی طرف۔ تو اللہ پاک ہمیں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔